کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزم مصمم کر کے جب چلے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا۔ سفید چادر اوڑھے حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے، تو یہ جا کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرض سے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔ کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، معاملے مشکل ہیں، سفر دشوار ہے، منزل کٹھن ہے، اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، کسی کام کا انکار نہیں کروں گا۔ کہا کہ اچھا شرط یہ ہے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے، یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں۔ تو کہا کہ یہ شرط ٹھہری، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، دریا کے پار جانا تھا۔ جو کشتی کا مالک تھا، کشتی بان تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا تو اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو عصا مار کے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا، یہ سارے ڈوب جائے؟ کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے کاموں پہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ کو یاد آیا، کہا میں بھول گیا تھا، اس پر مواخذہ نہ کیجیے۔ پھر دونوں چل پڑے، بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا۔ صاحب شریعت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ رہ سکے، پھر بول پڑے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، اس نے گوایا کیا تھا ہمارا؟ آپ نے بہت ہی جو ہے وہ غلط کام کیا، یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا ایک موقع اور دے دیجئے، اب اگر میں نے کوئی اعتراض اٹھایا تو پھر دوبارہ مجھے آپ اپنی صحبت میں نہ رکھیے، عذر تمام ہو جائے گا۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے تو آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، کھانا کھلائیے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم تو آپ کو بلایا نہیں ہے، آپ خود آئے ہیں، آپ اپنے کھانے کا خود انتظام کیجیے۔ گزر رہے تھے گلی سے تو ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی، تو جلدی سے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ کہا حضرت ہم اگر چاہتے تو اس پہ اجر لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ کہا اب تمہاری میری جدائی ہو گئی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا۔ تو انہیں یاد آیا کہ وہ یہ بھی اعتراض ہو گیا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری علم بھی ہوتا ہے لیکن کوئی باطنی علم بھی ہوتا ہے۔ کہا وہ پہلی بات کشتی والی سنو، یہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کے گھر کا چولہا اس کی کمائی سے جلتا تھا۔ دریا کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا، وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کے کشتی مرمت کرا لیں گے، گھر کا چولہا جلتا رہے گا، بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ کہا رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، صالح تھے، بچے نے بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے، یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ خزانہ دیوار کے نیچے ہے، دیوار گرنا چاہ رہی ہے، کسی معمولی دھکے سے گر جاتی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا وہ بچے خود اپنا خزانہ اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کے لے جاتے۔ لوگ اٹھا کے لے جاتے پھر بھی ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اور اگر وہ خود اٹھا لیتے تو بچے ہیں، بچپنے کی وجہ سے وہ اس کو اڑا دیتے۔ تو ہم نے اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی، جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کے اس کو صحیح مصرف پہ لگا سکیں، اتنی دیر تک دیوار گرے گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی وجہ سے دیوار قائم رہے گی، اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے جس عمر میں وہ اس خزانے کو سنبھال سکیں گے تو پھر دیوار خود بخود گر جائے گی اور یہ خزانہ نکال کر کے اپنے کام پہ لے آئیں گے۔
میں جب پہلی مرتبہ اس کو جو ہے وہ غور کے ساتھ تلاوت کیا تو مجھے یہ لگا کہ اس کا انطباق پاکستان کے حالات پہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی یتیموں کا سرمایہ ہے۔ کتنے یتیم روتے بلکتے رہ گئے اور ان کے سر سے جو ہے وہ سائے اٹھ گئے اس وطن کے لیے، لیکن میرے مالک نے اس ملک کے خزانوں پر گہرے پہاڑ اور بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ جب تک یہ قوم بلوغت تک نہیں پہنچے گی اتنی دیر تک وہ خزانے ظاہر نہیں ہوں گے، اور جب یہ قوم اپنی بلوغت تک پہنچے گی، شعوری بلوغت، فکری بلوغت، علمی بلوغت، اور رب سے جو وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جب اس بلوغت تک یہ پہنچ جائے گی، اس وعدے کی تکمیل ہوگی، پھر رب دیوار ہٹا دے گا اور پاکستان کو اللہ اتنے خزانے دے گا اور پاکستان ایسا مالا مال ہوگا دنیا دیکھنے آئے گی انشاءاللہ۔ اس لیے رب نے دیواریں بنا کے رکھیں۔ تمہارا باپ معین الدین چشتی بڑا نیک تھا، تمہارا باپ داتا گنج بخش علی حجویری بڑا نیک تھا، تمہارا باپ حضرت مجدد الف ثانی بڑا نیک تھا، ان کی وجہ سے میں دیواریں کھڑی کر رہا ہوں اور مضبوط حصار لگا رہا ہوں تمہارے خزانوں پر، اور وہ وقت آئے گا جب تم بلوغت کی عمر کو پہنچو گے، دیواریں ہٹ جائے گی اور تمہارا وطن زمانے پہ مہکتے پھول کی طرح اور چمکتے ستاروں کی طرح اور روشن آفتاب کی طرح چمکتا اور مہکتا دکھائی دے گا، اور زمانہ پاکستان دیکھنے آئے گا، پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ تو کہا یہ تعویل ہے ان باتوں کی جو باتیں میرے رب نے مجھے بتائی، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہی، اور جو میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو یہ باطنی باتیں ہیں، شاید یہ باطنی باتوں کے جوش میں یہ بات بھی میں کر گیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بھری محفل میں ایک راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا، قرآن مجید کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آپ کی جلالت اور آپ کے زور کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو مصر کے حالات کشیدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ تو وہ شہر مدین کی جانب جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک کنواں تھا، وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو پردہ دار خواتین ہیں، وہ اپنے جانوروں کو ایک سمت لیے کھڑی ہیں، سمجھ گئے کہ مردوں کے ہجوم میں آنا نہیں چاہ رہی، ان کا حیا مانے ہے، تو آگے بڑھے اور ان کے جانور ہانکے اور ان کو سیراب کیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیے۔ وہ واپس گئیں اور اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ ایک سالے نوجوان جس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی۔ تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک خاتون حیا میں سمٹی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو مہربانی کی ہے اس کا وہ اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے، اور جب گئے تو یہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یہ صاحبزادیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں۔ تو اس خاتون کا شرم و حیا کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا اور چل کے اس انداز سے آنا، قرآن نے اس کی حکایت بیان کی ہے۔ تو خدا کو پسند ہے کوئی خاتون حیا کے ماحول میں آئے، تو اللہ اس کی آمد کو اور اس کے آنے کو قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے اور قرآن کی حکایت بنا دیتا ہے کہ جو خاتون حیا کے جوہر کی مالکہ ہو وہ اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حیا کے حوالے سے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ تو جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں وہ پھر حیا کے جوہر سے مزین ہوں گے، مالا مال ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے سب سے بڑے ایماندار تو میرے اور آپ کے آقا مولا ہیں، اور حضور کمواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ باقی حضور کے اصحاب دیکھ لیجئے،
ان کا حیا اور حضور کی ازواج مطہرات کا حیا دیکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کا جب وصال ہوا اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں جب حضور کی قبر انور پہ جاتی تو معمولی چادر اوڑھ کے چلی جاتی، اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے، تو میں پھر بھی اسی حالت میں جاتی اور میں سوچتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے۔ کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ مدفون ہوئے، تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اب جب میں جاتی تو میرا جانے کا انداز مختلف تھا۔ فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ کہا اب جب بھی میں جاتی تو خوب اوڑھنی اوڑھ کے اور چادر لے کے جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی۔ یہ ام المومنین کا انداز زندگی ہے۔ مخدرات اسلام کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ جو قبر میں دفن ہیں ان سے بھی یہ حیا کریں، جو مومنوں کی ماں بھی لگتی ہیں۔ اور آج یہ دلائل دیے جائیں کہ پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ تو نہیں ہے۔ باقی کسی کو اپنی آنکھ میں شرم پیدا کرنی چاہیے۔ عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے۔ اب ام المومنین کا عمل یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خوب سمیٹ کے جاتی حیاء من عمر۔ عمر قبر میں ہیں لیکن ام المومنین فرماتی ہیں مجھے پھر بھی حیا آتی۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھے۔ تو جب یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور حیا کا یہ سبق دیتا ہے، بڑوں سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی، اللہ سے حیا کرنے کی، اس کے رسول سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہوتے تھے اور حضور کے حیا کی وجہ سے ہم ایک عرصہ تک وہ بات نہیں پوچھ پاتے تھے۔ آج دادا کے سامنے بچے جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح بچوں سے حیا کا جوہر ختم ہو گیا ہے اور اس کو وہ تہذیب نو کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور جدید دور کی کرامت سمجھتے ہیں، یہ دور جدید کی کرامت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ سامنے موجود ہے کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور پھر معبرین کو بلا کر کے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی مجھے تعبیر بتاؤ، بڑا پریشان کن خواب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل گروائے۔ جب نسل ختم ہونے لگی تو لوگوں نے کہا اس طرح تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، تو کہا چلو 1 سال بچے چھوڑ دو، 1 سال بچے قتل کیے جائیں۔ جس سال بچے قتل کروائے جاتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال بچے چھوڑے جاتے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ام موسیٰ سلام اللہ علیہا سخت پریشان ہو گئی کہ میری گود سے فرعون کے سپاہی بچہ چھین کے لے جائیں گے اور پھر اسے قتل کر دیں گے۔ یہ تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا کی بے قراری، اللہ اکبر۔ آج ہم روہنگیا مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کو اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، اور پھر اس آسمان کے نیچے اس زمین پر یہ وہ مظلوم طبقہ ہے کہ 21ویں صدی میں دنیا بس رہی ہے لیکن ماؤں کے پیٹ چاک کر کے، حاملہ ماؤں کے پیٹ چیر کر کے بچے نکال کے ان کے سامنے کاٹے جاتے۔ تو ام موسیٰ سخت پریشان ہوئیں تو اللہ نے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ کی جانب وحی کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالو اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ ام موسیٰ ایک صندوق تیار کرتی ہیں جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے گئے تاکہ روشنی اور ہوا کی گزرگاہ رہے۔ بیٹے کو وہاں بٹھایا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کیا۔ اللہ کے وعدے پہ مطمئن ہو کر حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ واپس گھر پلٹ آئیں، لیکن ہمشیرہ سے رہا نہ گیا۔ وہ دریا کنارے کنارے چلنے لگی، اور جب صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ صندوق تیر کے سطح آب پہ آتا تو دکھی دل بہن کو قرار نصیب ہوتا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی کا بہاؤ اس صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کے محلات تھے۔ شام کا وقت تھا، فرعون اپنی بیوی کے ساتھ گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ چونکہ یہ اولاد سے محروم تھے، دل بہلا رہے تھے کہ پانی کے دوش پر ایک صندوق آتے ہوئے دیکھا۔ تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں، اور غوطہ خوروں کو کہا کہ اس صندوق کو نکال کے لاؤ، ہم دیکھیں اس میں کیا ہے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ تو زوجہ فرعون جن کا نام آسیہ ہے بے ساختہ پکارنے لگی کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے۔ علماء نے لکھا کہ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائے گاں نہیں جاتا۔ اللہ نے اس خاتون کو بعد میں ایمان نصیب کر دیا، اور اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا، اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے پا گیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا لیتا۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی تھی، شاہی دائیاں بلوائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے۔ سخت پریشانی بن گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ ہی نہیں پینا۔ اب یہ پریشان، جو دائی دودھ پیش کرتے یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اتنے میں کنارے کنارے چلتے چلتے ہمشیرہ بھی موقع پہ آ پہنچے، اور اس مصیبت میں نے پھنسا دیکھا تو کہا ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ جلدی اسے بلا کے لا۔ وہ گئیں اور اپنی ماں کو ہی بلا لائیں۔ انہوں نے دودھ پیش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا۔ تو فرعون نے کہا اے خاتون میرے اس بیٹے کو تم نے دودھ پلانا ہے۔ رہائش بھی قریب کر دی۔ فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ اس کے علاوہ بھی خواتین کا حضور نے دودھ پیا۔ یہ اعزاز ہے، تکریم ہے، عزت افزائی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا مقصوم کیوں نہ ہوئی؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں۔ بھیڑ بکری گائے اور بھینس کا دودھ پینے میں حرج نہیں ہے، تو کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماجرا اور تھا، حضور کا ماجرا اور ہے۔ یہاں اگر حلیمہ سعدیہ کا دودھ حضور نے پیا ہے تو حضور کے دادا محترم نے ان کو پورا صلہ دیا ہے، اور وہاں فرعون کا دربار تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا جب اعلان کرنا تھا تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا کہ میرے گھر پلتا رہا، آج مجھے عقل سکھانے آ گیا۔ اور اس نے کہا تھا نا الم نربک فینا ولیدا، میرے گھر میں پلے ہو اور آج مجھے عقل سکھانے آئے ہو۔ تو اس نے یہ تانا دینا تھا، اللہ نے اس کا جواب پہلے سکھا دیا
کہ جب وہ یہ تانا دے اللہ کا نبی منہ توڑ سکے، میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا ہوں۔ تو جب اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے محبوب وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ اور لطف کی بات ہے کہ اتنی سرعت کے ساتھ جانا اور پلٹ کے آنا یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے۔ قرآن اٹھائیے، سبحان الذی اسرا، یہ میرے محبوب کی سیر ہے۔ سفر اور سیر کا فرق آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ سفر میں نظر ہدف پہ ہوتی ہے، منزل پہ ہوتی ہے، اور تیزی کے ساتھ بندہ بھاگتا چلا جاتا ہے، اور جو سیر ہے وہ تمہل کے ساتھ ہوتی ہے۔ راستے میں پھول کھلا ہو تو پھر بھی رک جاتا ہے، راستے میں چشمہ بہہ رہا ہو تو پھر بھی ٹھہر جاتا ہے۔ سرمئی بادلوں کی کتاروں کا منظر قدم روک لیتا ہے کہ نہیں روکتا؟ سیر میں جگہ جگہ جو ہے وہ قدم رکتے ہیں، اور انسان اتنی سرعت کے ساتھ سیر نہیں کرتا، سفر سری ہوتا ہے، سیر اس سے سرعت میں کم ہوتی ہے۔ اتنی سرعت کے ساتھ گئے اور واپس پلٹ بھی آئے۔ رب کہتا ہے یہ میرے نبی کا سفر نہیں تھا، یہ میرے نبی کی سیر تھی۔ کیا سمجھو گے میرے نبی کو؟ جس نبی کی سیر سمجھ میں نہیں آتی اس کا سفر کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس براق لایا گیا، اس کی حضور نے حیات میں بیان فرمائی، دون البغل فوق الحمار، کہ گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور حضور نے اس کی رفتار کی کیفیت بھی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا۔ ہمارے پورے جسم میں 2 آنکھیں نور ہیں، اور وہ بھی ساری نور نہیں ہیں، ان میں سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے نور نہیں۔ ان سیاہ داروں میں 2 نقطے ہیں، اور روشنی اتنی کہ یہاں سے نظر اٹھائیں آسمان کے چمکتے ستارے دیکھیں، اور جو کھروں سے لے کر سر کی چوٹی تک نور تھا، اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہیں اس کا قدم جاتا تھا۔ یہ 2-4 ماہ قبل آپ نے خبر پڑھی، لاہور میں ایک طیارہ پرواز کرنے لگا تو 2 بچے اس کے پہیوں میں بیٹھ گئے، اس شوق میں کہ ہم بھی بیرون ملک دیکھائیں، لیکن ابھی وہ نچلی پرواز میں تھا کہ ہوا کی مزاحمت اتنی ہوئی کہ وہ اس مزاحمت کو برداشت نہ کر سکے اور گر پڑے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ اخبارات میں آپ نے دیکھا، ٹیلی ویژن پہ آپ نے دیکھا۔ تو 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے نچلی پرواز میں جہاز جا رہا تھا تو اس کی مزاحمت ان سے نہ ہو سکی، اور اگر وہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جائے تو پرخچے اڑ جائیں، اگر اس کی کوئی پشت پہ بیٹھے تو اس کی ننگی پشت پہ بیٹھا نہیں جا سکتا، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، آگ لگ جائے جسم کو، اور لاکھوں کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جانے والے براق کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا؟ اور انسان سرعت کے ساتھ جا رہا ہو، راستے میں قریبی عزیز بھی کھڑا ہو تو پہچان نہیں پاتا، یار میں تیزی میں تھا، جلدی میں تھا، میں تجھے پہچان نہیں سکا، ہیولا سا نظر آیا، لیکن اتنی رفتار سے جا رہے ہیں۔ پہچان کا عالم کیا ہے؟ مررت بقبر موسیٰ فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبر ہی، میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں ہیں، حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو حضرت موسیٰ وہاں موجود تھے۔ تو کیا حضرت موسیٰ حضور سے سری و رفتار ہیں؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر پہلے کیسے پہنچ گئے؟ پہلے اس لیے پہنچے کہ حضور اپنی رفتار سے تو جا ہی نہیں رہے، حضور تو جا رہے ہیں براق کی رفتار سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں نبوت کی رفتار سے۔ براق جتنا مرضی سری کیوں نہ ہو وہ نبوت کی طاقت سے آگے تو نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے۔ یہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا سیر جو ہے وہ عرضی کا۔ مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت ہے اور وہ بھی ایک عنوان ہے، لیکن میں ابھی سیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ وہاں سے دوسرا مرحلہ پہلے آسمان تک، یہ نور کی ایک سیڑھی تھی جس پہ حضور تشریف فرما، اور یہ براق سے بھی سری و رفتار تھی۔ اس کے بعد پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک حضور فرشتوں کے پروں پہ گئے، یہ براق سے بھی اور سیڑھی سے بھی سری و رفتار حضور کا جانا تھا۔ 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے، اور یہ فرشتوں کی رفتار سے بھی تیز رفتار تھی۔ یہ 4 مرحلے مکمل ہوئے۔ سدرہ پہ جبریل نے عرض کی لو دنوت خطوۃ لا ترکت، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا،
ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. وہاں رکے. پھر ایک سبز نوری تخت آیا جس کا نام رف رف بتلایا جاتا. حضور اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے. اللہ اکبر. پھر ایک وقت آیا کہ رف رف کی بھی منتہائے پرواز آ گئی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے. جلال و حیبت کا سامنا تھا. جمال و رحمت ابھارتے تھے. اب تھے نا رب کے حضور جا رہے. آواز آئی ادنو منی یا احمد. پیارے رک کیوں گئے ہو, آگے آؤ. پھر ایک قدم اٹھا. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک براق پہ, مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی معراج پہ, پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ, 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ, سدرۃ المنتہا سے نہ جانے کہاں تک رف رف پہ. ان 5 مرحلوں میں کل جتنا فاصلہ طے ہوا تھا ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہو گیا. یہ ہے حضور کی رفتار کا عالم. یہ آواز آتی گئی, حضور قدم اٹھاتے گئے. اعلیٰ حضرت کا اسلوب دیکھیے. بڑا محمد کری ہو احمد, قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی, وہ کیا سما تھا, وہ کیا مزے تھے. پھر بڑھتے گئے. کہاں تک گئے؟ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گماں سے گزرے گزرنے والے, یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اس خاص شب میں کلام فرمایا. محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا. علامہ ملا جیون فرماتے ہیں 70,000 اسرار, 70,000 رموز, 70,000 حکایت اور 70,000 احکام حضور کی جھولی میں ڈال دیے. 50 نمازوں کا تحفہ دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 50 سے نمازیں تو 5 کر دی, لیکن ثواب جو ہے وہ کم نہیں کیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی کرے گا 10 کا ثواب دیں گے. پڑھو گے تم 5 ثواب 50 کا ہی عطا فرمائیں, کیونکہ اس کی باتیں بدلا نہیں کرتی ہیں. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں, اور جو یہاں موجود نہیں ہیں, آپ لوگوں کی وساطت سے یہ پیغام ان تک بھی پہنچے گا. تو میں گزارش کروں گا اس بے حیائی کے ماحول میں, جب کہ میڈیا بے لگام ہے, سوشل میڈیا قیامت ڈھا رہا ہے, آنکھوں سے حیا اڑ گئی ہے, سوچوں میں آوارگی آ گئی ہے, لباس سمٹ کے بالکل واجبی سا رہ گیا ہے, اور حیا قصہ پارینہ بن گیا ہے. یہ اڑتے ہوئے آنچل, لہراتے ہوئے دوپٹے اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال, یہ حیا کے جنازے سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے, اور بازاروں میں صنفی آزادی اور جنسی بے روی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. تو آج ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا کے کردار کو خضر راہ بنائیں. اقبال کہتا ہے مزرائے تسلیم را حاصل بطول, مادرارا اسوائے کامل بطول. مزرائے تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے, جو پھل ہے, وہ سیدہ فاطمہ ہے, اور ماؤں کے لیے کامل نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, جن کے آنچل کو بہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا تھا. خادم کی شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں, بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں. آسیہ گردان و لب قرآن سرا, ادھر چکی بھی چل رہی ہے اور لبوں پر قرآن کے نغمے بھی جاری ہیں. آسیہ گردان چکی چلا رہی ہیں, واللب قرآن سرا, اور اقبال کہتا ہے لبوں پر قرآن کے نغمے جاری ہیں. جب لبوں پہ قرآن کے نغمے ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو, تو پھر وہ گندم اور وہ آٹا جب بچے کھائیں گے تو پھر حسین ابن علی کے کردار ہی پیدا ہوں گے. لیکن تھرکتی تصویریں اور نیم پرہنا شکلیں اور کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آوازیں, اور ماں اس ماحول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو, تو بچہ حسین ابن علی کا جان نشین تو نہیں بنے گا. کوئی اداکار تو بن سکتا ہے, کوئی گلوکار تو بن سکتا ہے,
लेकिन हुसैन इब्न अली का जानशीन नहीं बनेगा। तो माओ को कामिल अकमल नमूना सैयदा फातिमा तो ज़हरा का इख्तियार करना चाहिए, उस नमूने को लेके अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। आज हम दलीलें देते हैं, मीडिया से दलीलें सुनते हैं, इस्लाम तंग नहीं है, तुमने इस्लाम के दायरे को तंग कर दिया है। मैं एक ही बात कहा करता हूँ, ये दलीलें देने वाले सोचे कि रसूल खुदा की बेटी के पर्दे का आलम क्या था। बस हमारे लिए वो नमूना है, वो कामिल और अकमल नमूना है, और हमने अपनी ज़िंदगी उस नमूने के मुताबिक गुजारनी है। सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को इस बात की फ़िक्र रहती थी कि सारी ज़िंदगी तो मैंने अपने पर्दे की हिफाजत की, मरने के बाद जब पटड़े के ऊपर डाल करके ले जाया जाता है लाश को, तो उस वक्त जिस्म झलकता है, छलकता है, तो बेपर्दगी होती है। तो ज़िंदगी में तो इंसान अपने पर्दे की हिफाजत कर लेता है, लेकिन जब जनाजा उठता है तो उस वक्त औरत के जिस्म की डील डोल ज़ाहिर हो जाती है, अगरचे उसके ऊपर पर्दा पड़ा होता है। और ये सख्त फ़िक्रमंद थी और बात भी करती थी। हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा पाक के पास बैठी थी, और ये वो खातून है जिन्होंने हबशा की जानब हिजरत की थी। जब मुसलमानों पर हालात तंग हो गए तो 2 मरतबा हबशा की जानब हिजरत हुई है, और तीसरी हिजरत जो है वो मदीनतुल मुनव्वरा की जानब हुई। तो हबशा की जानब इन्होंने हिजरत की और वहाँ कुछ वक्त गुजारा था। तो इन्होंने कहा कि मैंने वहाँ एक मंज़र देखा है कि चारपाई के चारों पाए जो हैं उनके साथ शाखें बांधी जाती हैं, और शाखें बांध कर उनको फिर आपस में जोड़ दिया जाता है, और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है, वो एक डोली बन जाती है, और उसमें औरत का जनाजा होता है। तो जब ये बात सुनी तो सैयदा की खुशी की इंतहा न रही, कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। और सैयदा पाक का फिर जनाजा पर्दे के ऐसे माहौल में उठता है और रात की तन्हाई में उठता है, और बहुत थोड़े लोग जनाजे में शामिल होते हैं। और फिर सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के पर्दे का आलम ये है, अहले सैयद ने लिखा है, कल क़यामत के दिन जब मैदान हशर में सैयदा तशरीफ़ लाएंगी तो 70,000 हूरों के जलो में होंगी, और जब गुजरेंगी तो आवाज़ आएगी, या अहलल जमे गुद्दू अबसारकुम लिअन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन हत्ता तमुर्रा। ए नबियों, रसूलों, पैगम्बरों, ए सालिहीन नेकोकारों, ए हशर के मैदान में जमा होने वाले लोगों, अपनी नज़रें नीची कर लो, मोहम्मद की साहबजादी गुजर रही है। तो क़यामत के दिन भी अल्लाह उनको ये एजाज़ देगा, उनको तकरीम देगा, उनको इज़्ज़त नसीब करेगा। तो सैयदा पाक का नमूना ज़िंदगी हमारी मुक़द्दरात इस्लाम के लिए, हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए कामिल, अकमल और मुकम्मल नमूना है। मज़राए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरारा उसवाए कामिल बतूल। तो उनसे हमें सीखना है कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कैसे गुजारी। आज की औरत कहती है कि मैं नहीं कर सकती, नमाज रोज़ा और ये उमूर नहीं बजा ला सकती, बच्चों का बोझ इतना है, उनकी तरबियत और उनको खाना देना, उनको दूध देना, बार बार जो है वो उनका लिबास तब्दील करना, कब वक्त होता है, मेरे कपड़े भी नापाक हो जाते हैं, तो कैसे मैं उनको जो है बच्चों को करूं और उसके बाद इबादत भी वक्त पे कर सकूं। तो ये बड़ा मुश्किल है। वो हज़रत सैयदा को देखें कि आप अपने कंधों पे मशकीज़ा भी उठा के लाती हैं, चक्की भी पीसती हैं, बेटों की तरबियत भी करती हैं, शौहर की खिदमत भी करती हैं, और मुसल्ला बिछा के जब खड़ी होती हैं तो सारी सारी रात क़याम में, कभी रुकू में, कभी सजदे में गुजर जाती है, और फिर कहती हैं, मालिक तेरी रातें इतनी छोटी हैं, तेरी बंदी का ज़ौक़े बंदगी ही पूरा नहीं होता, एक तो रात इतनी लंबी बना दे जी भर के तुझे सजदा ही कर सकूँ। तो उन्हें शिकवा रहता है कि रातें इतनी छोटी हैं और मेरा ज़ौक़े बंदगी ही पूरा नहीं होता। सारा दिन रोज़े से गुज़रता है, रात क़याम में, रुकू और सुजूद में गुज़रती है, और बेटों की तरबियत की
تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پلنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے، ہماری مقدرات اسلام کے لیے، بہنوں، بیٹی اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے۔ تو کوئی دیا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے اٹھا کے لے جائے۔ تو گھر کی رونق ہے، عزت ہے، آبرو ہے۔ تو سمٹ جائے گی تو معاشرہ پھیل جائے گا، اور تو اگر گھر میں سمٹ کے بچوں کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ قابض ہوگی، لیکن اگر تو گھر کو نہ سنبھالا تو پھر امت کبھی بھی بامراد اور کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی۔ اگر پندے سے درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال کہتا ہے کہ اے امت مسلمہ میری ایک بات مان لے، ہزار امت مر جائے گی، امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بطول باش، قوم کی بہن سے، بیٹی سے، ماں سے مخاطب ہو کے اقبال بولتے ہیں بطول باش، بطول بن جا، وہ پنہا شو ازیں اثر، اور زمانے کی آنکھ سے پوشیدہ ہو جا۔ پھر در آغوش تو شبیر بگیری، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پرورش پائیں گے۔ تو اپنے آپ کو سمیٹ کے اس کردار کے سانچے میں ڈال لیا جائے۔ عورت کا دائرہ کار گھر ہے، چار دیواری ہے، اور اس چار دیواری کے ماحول کو آسودہ رکھے۔ وہ باہر نکل کر کے جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں سے دستبردار نہ ہو۔ یہ ذمہ داریاں مرد کی ہیں کہ وہ باہر نکلے اور ضروریات کو فراہم کرے۔ یہ عورت کی ذمہ داری چار دیواری کی ہے، اس چار دیواری کو رونق بخشے اور تربیت پر نئی نسل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دے۔ ساری زندگی میں ایک اس کا بچہ بھی اگر قوم کو مل گیا تو قوم کی تقدیر بدل دے گا۔ مائی راستی ہیں یا ام الخیر ہیں، انہوں نے ایک بچے کی تربیت کی، آج مائیں کیوں نہیں کر سکتی؟ بابا فرید کی ماں بیٹے کے مزاج کو سمجھتی ہیں کہ یہ شکر کو بہت پسند کرتا ہے، تو شکر کی پڑیا مسلح کے نیچے رکھ دیتی ہیں، اور بیٹا مسلح اٹھاتا ہے تو نیچے شکر کی پڑیا ملتی ہے، روز ڈیوٹی دیتی ہیں، اور بیٹا شوق سے نماز پڑھتا ہے، بعض میں شکر کی پڑیا بھی ملے گی۔ ایک دن کہیں گئی تھی تو نماز کا وقت ہوا، ماں وہاں بے چین ہے، اور وہی مسلح بچھا کے کہتی ہے مالک میری لاج رکھنا۔ آج بیٹا مسلح اٹھائے اور اس کو شکر کی پڑیا نہیں ملے گی تو راز کھل جائے گا، تو بیٹا کہیں بدزن نہ ہو جائے۔ اس کا گمان یہ ہے کہ مالک اپنی کرم نوازیوں سے یہ پوری مجھے ڈائریکٹ دیتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، ماں واپس پلٹی اور سب سے پہلے تجسس بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کوئی شکایت تو نہیں کرتا، لیکن فرید بیٹے کے لب پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ خیر، ماں نے پوچھ لیا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ کہا اماں نماز پڑھی تھی، لیکن آج جو شکر ملی ہے اس کا چس ہی کوئی اور تھا، اس کا ذائقہ ہی کوئی اور تھا۔ تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، مالک تو نے میری لاج رکھ لی۔ تو پھر بتایا کہ بیٹے میں تو یوں ہی پڑیا رکھتی تھی، آج مالک نے جو ہے وہ میری لاج رکھی ہے اور تیرے مسلح کے نیچے پڑیا رکھ دی، پھر فرید بنا نا۔ تو پیچھے ماں کھڑی نظر آتی ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر غوث اعظم ہے تو ان کے جبے میں 40 دینار ماں سی رہی تھی نا، اور ساتھ نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا جو بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ پھر ڈاکوؤں کو بتا رہے ہیں کہ 40 درہم تو میرے پاس بھی ہیں۔ تو ڈاکو کہتے ہیں عجیب کہانی ہے، بلکہ ڈاکو کو بھی پیسے بتایا کرتا ہے۔ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب ڈاکو شرمندہ ہو کے بولتے ہیں یہ ماں سے جھوٹ نہیں بولتا، ہم رب کا حکم نہیں مانتے۔ اور یہ پہلے لوگ تھے جو حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ توبہ کرنے والے تھے۔
اللہ اکبر۔ قطب الدین بختیاری کاکی جب درسگاہ میں جاتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، پورا پارا سنا دیتے ہیں۔ دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس، بچہ سارا پارا سنا دیتا ہے۔ تیسرا پارا، چوتھا پارا، 14 پارے سنا دیے۔ کہا یہاں سے شروع کرو، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو کہا بیٹا جس درس گاہ میں 14 پارے پڑے تھے وہیں بقیہ قرآن بھی حفظ کر لیا ہوتا۔ کہا استاد جی میں کسی درس گاہ میں نہیں گیا، میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور صبح جب اٹھتی تھی تو قرآن بھی پڑھنے لگتی اور کام کاج بھی کرتی، تو بچپن سے ہی سن سن کے ماں کی آغوش سے یہ 14 پارے یاد ہو گئے۔ تو مائیں اگر ایسی ہوں تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں، اس لیے ماں کے کردار کو روشن کرنا ہوگا، ماں کے کردار کو بہتر کرنا ہوگا، اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا نمونہ زندگی ہے، اور ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے روشنی لے کر کے، اجالا لے کر کے مقدرات اسلام کی زندگیوں میں چراغاں کیا جا سکتا ہے، اور ان کی زندگی سے ایک اچھی نسل تیار ہو سکتی ہے۔ کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا، تو سیدہ پاک کا اسوہ ہمارے لیے یقیناً کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں اور ان کے وجود سے وابستہ رحمتیں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو نصیب فرمائے۔ اور آج کی اس مجلس میں ہم ان کی وساطت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ حیا سوز ماحول سے اس امت کو نجات عطا کر دے، اور اس امت کو پھر عظمت پارینہ و رفتہ عطا کر دے، اور قوم کی بیٹیوں کو اسوائے بطول پہ گامزن کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، پاؤں کا پردہ نہیں ہے۔ شاید وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ محارم کے لیے ہے۔ عورت کا مخصوص اعضاء کا پردہ تو اس کے باپ سے بھی ہے، اس کے بھائی سے بھی ہے، اس کے محارم سے بھی ہے، حتیٰ کہ بیٹے سے بھی ہے۔ لیکن یہ جو اعضاء ہیں ان کا پردہ بھی عورت کے اوپر لازم ہے، چونکہ جو شر پیدا ہوتی ہے وہ چہرے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے دلائل ہیں ان دلائل کے جواب بھی علماء نے دیے ہیں، یہ ساری بحث کی جا سکتی ہے۔ میری مائیں بہنیں تصور کر لیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ کیسا ہوگا، تو ان کے تصور میں حیا میں لپٹی ہوئی فاطمہ دکھائی دے گی۔ بلکہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا صحیح پردہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عورت کا صحیح پردہ یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ازواج مطہرات نے پردہ نہیں کیا تو وہ آنکھوں سے نابینے تھے، تو حضور نے اس پر انہیں تنبیہ کی کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ تو نابینا ہیں۔ تو فرمایا کہ تم نابینا تو نہیں ہو۔ تو پردہ مرد سے بھی ہے، جہاں فتنے کا امکان بھی ہو، شریعت نے وہ راستہ ہی مسدود کر دیا ہے تاکہ کل کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو میں سادی سی بات یہ کرتا ہوں کہ پردے کے حوالے سے دلائل کی دنیا بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، لیکن میری مائیں اور بہنیں یہ تصور کریں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ کیا ہوگا، تو یہ تصور کرنے سے ہی طبیعت میں حیا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور سیدہ کا پردہ اور ان کی عصمت اور ان کی آبرو کا انداز سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ تو زہرا کے پاس بیٹھا کرتی تھی، اور انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ زندگی میں تو عورت اپنے پردے کی حفاظت کر لیتی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب پٹڑے پہ چارپائی پہ سے ڈالا جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ جنبش کرتا ہے اور وہ مختار نہیں ہوتی ہے، تو اعضاء دکھائی بھی دیتے ہیں، اعضاء کی حیت بھی سمجھ میں آتی ہے، تو یہ بڑا مشکل لمحہ ہوگا جو مرنے کے بعد درپیش ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی، تو میں نے وہاں حبشہ میں دیکھا ہے کہ چارپائی کے چاروں پایوں کے ساتھ شاخ باندھ دیتے اور پھر ان کو درمیان میں جوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور یہ ایک ڈولی بن جاتی ہے۔ تو کہتی ہیں جب میں یہ بات بتائی تو سیدہ بہت زیادہ خوش ہوئی
کہا یہ تو ایک بہت اچھا طریقہ سمجھ میں آ گیا جس سے مرنے کے بعد بھی عورت کے پردے کی اور اس کے جسم کی حفاظت ہو سکے گی، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو یہ وہ سیدہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پردے کی حفاظت یوں کی کہ غیر مرد نے انہیں نہیں دیکھا، اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وہ ڈولی تیار کر لی گئی، رات کی تنہائیوں میں ان کا جنازہ پڑا گیا، اور یہ وہ پاک دامن خاتون ہے جن کا آنچل مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا 70,000 خواتین کے جلو میں نکلیں گی، تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غدوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے لوگوں نگاہیں نیچی کر لو، محمد عربی کی بیٹی کی سواری گزر رہی۔ تو دنیا پر بھی ان کے پردے کی حفاظت، بعد الوصال بھی، اور پھر قیامت کے دن بھی۔ مجھے بتائے عورت کیا وہ مغرب کی آوارہ لڑکی کے روپ میں زندگی گزارنا چاہتی ہے یا سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کی وارث بننا چاہتی؟ وہ سڑکوں پر لہرا کر چلنے میں فخر محسوس کرتی ہے یا کہ وہ اپنے مخصوص پردے میں لپٹ کر کے تقدس معاب انداز میں گھر سے مجبوراً نکلنا پڑے تو نکلنا پسند کرتی ہے؟ کوئی بھی شریف زادی یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ مغرب کی حیا باختہ لڑکیوں کی طرح آوارہ مزاج ہو اور اس کی طرف شہوانی اور بھوکی اور غلیظ اور گندی نظریں اٹھے۔ وہ چاہے گی کہ میں تقدس معاب زندگی گزاروں۔ میری بہن، تیرا برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں، تیرے برقعے کی ایک سلوٹ تیرے حیا کا پہرا ہے۔ تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو فاطمہ ہے، تو عائشہ ہے، تو حفصہ ہے۔ تیرا پردہ اس کائنات کے حسن کی علامت ہے۔ تو سمٹ جائے گی تو امت پھیل جائے گی، تو گھر کو سنبھال لے گی تو امت پیرو بھر پہ جاری ہو جائے گی۔ تو عورت کو گھر میں سمٹ کر کے اپنی اندرون خانہ ذمہ داریوں کو سنبھال کر کے اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس پر بحث کی ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے یا نہیں، اور پھر کہا عورت کو یہ خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس روپ میں اچھی لگتی ہے۔ ذرا دیکھیے اقبال کا لہجہ، اللہ اکبر۔ اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش، مجبور ہے معذور ہے مردانے خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ اقبال کہتا ہے کہ عورت اپنے اندر کی عورت سے پوچھے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے، زمرد کا گلو بند اس کو دیا جائے اور وہ پردے میں جو ہے وہ سمٹ کر کے گھر کی ملکہ بن کے رہے، تو یہ اس کے لیے زیادہ اعزاز اور عزت اور فخر کی بات ہے، یا وہ جو ہے وہ آزادی نسواں کے نام سے بازاروں میں گھومتی پھرے اور مردوں کے سامنے ہنس ہنس کے باتیں کرتی پھرے۔ ایک عورت 4 گھر کے افراد کی خدمت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور اسلام کو مطعون کرتی ہے کہ اسلام نے مجھے جو ہے وہ پابند کر دیا ہے اور گھر کے اندر محدود کر دیا ہے، اور میں اتنے بچوں کی تربیت میرے کندھوں پہ ڈال دی ہے، اور میں شوہر کی خدمت بھی کروں، بچوں کی خدمت بھی کروں، تو اسلام نے تو میرے اوپر بڑی پابندی لگا دی ہے، مجھے آزادی ملنی چاہیے۔ اور وہ عورت جو 4 بچوں کی خدمت اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور پھر وہ 300 مسافروں کو ہنس ہنس کے کبھی پانی پیش کرتی ہے، کبھی کھانا پیش کرتی ہے، 300 مسافروں کو ہنس ہنس کے مسکرا کے لہک لہک کے پانی پیش کرنا اور کھانا دینا، اور مختلف ذہنیتوں اور گندی سوچوں کے حاملین لوگ بھی اس طبقے میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کی شہوانی نظروں کا شکار ہونا، کیا عورت کے لیے یہ عزت ہے؟ یا عورت کے لیے یہ عزت ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں سمٹ جائے اور تقدس ماحول کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرے؟ عورت کو جتنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ صرف ان کو سنبھال لے اور ان کے سنبھالنے کا حق ادا کر دے تو وہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بن جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود ہمارے لیے ایک روشن، ایک منور اور ایک تابع جو ہے وہ وجود ہے، جس سے ہم مخدرات اسلام کی تربیت کے خد و خال لے سکتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را، میری بہن اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے
تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں پیاسا ہونے کے باوجود حضرت امام حسین جو پاتل کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں اور جھک نہیں رہے ہیں، اور 71 لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے ہیں، پھر بھی استقامت کا کوئی گراں بنے ہوئے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کا کمال تو دکھائی دیتا ہی دیتا ہے، لیکن ذرا غور کی آنکھ سے دیکھو، پیچھے فاطمہ کے دودھ کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر مائیں پردے میں سمٹ جائیں تو یہ حضرت امام حسین کی صورت کے اندر امت کو جو خوبصورت تحفہ دیا، بلکہ یہاں اقبال تو بے خود ہو گیا نا، وہ کہتے ہیں آپے سے باہر ہونے کی کیفیت، کہ عقیدت کا رنگ ایسا چڑھا کہ بس جذبات سے مغلوب ہوا۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ برخا کے او پاشید میں۔ اے فاطمہ، جو کام تو نے کیا، اگر شریعت کے حکم کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی، اور آپ کے باپ کا ہی حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں، یہ مجھے ملحوظ نہ ہوتا، تو میں کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی مٹی کی طرف منہ کر کے سجدہ کروں۔